3 मई 1956 کا دن تھا جب اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا نے ملک کے لیے نمایاں شہری اور فوجی خدمات ادا کرنے والے افراد کو مختلف تمغے دینے کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان میں کہا گیا کہ ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہوگا اور یہ تمغہ مسلح افواج کے ان ارکان کو دیا جائے گا جنہوں نے ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے زبردست خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس اعزاز کا نام اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر نشان حیدر رکھا گیا۔ نشان حیدر 5 کونوں کا ایک ستارہ ہے جو توپ کی دھات سے بنایا جاتا ہے۔ ان کونوں کے کنارے تانبے اور نکل کے مرکب سے بنتے ہیں۔ اس میں چاند ستارہ ہیرے کا ہوتا ہے، فیتہ ریشمی اور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی چوڑائی 1.5 انچ ہوتی ہے۔ جب یہ فیتہ تمغے کے بغیر پہنا جاتا ہے تو اس کے اوپر 5 کونی ستارے کی نقل لگائی جاتی ہے کہ نشان حیدر کے اوپر والی پٹی پر جلی حروف میں نشان حیدر کے الفاظ کندہ ہوتے ہیں اور اس کی پشت پر اعزاز حاصل کرنے والے کے بارے میں مختصر معلومات درج ہوتی ہے۔ نشان حیدر برطانیہ کے سب سے اعلیٰ جنگی اعزاز وکٹوریہ کراس، امریکہ کے میڈل آف آنر، فرانس کے لیجن آف آنر اور بھارت کے پرم ویر چکر کے مساوی ہے۔ اس عسکری اعزاز کی غیر معمولی انفرادیت اور اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1947 میں قیام پاکستان سے اب تک صرف 10 افراد کو ہی یہ اعزاز ملا ہے۔ تاہم ہلال کشمیر کا اعزاز بھی اس گنتی میں ملانے سے اس شمار کو مجموعی طور پر 11 مانا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہ تمغہ نشان حیدر کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد مناس 1971 کی جنگ کا 5واں نشان حیدر حاصل کرنے والے کم عمر اور پاک فضائیہ کے وہ واحد افسر ہیں۔ پاکستان میں نشان حیدر کا اعزاز پانے والوں میں سے 9 کا تعلق پاکستان کی بری فوج جبکہ 1 کا پاک فضائیہ سے ہے۔ جن پاکستانی فوجیوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ان میں سے 7 کمیشن آفیسر جبکہ 4 نان کمیشن یا جونیئر کمیشن آفیسرز ہیں۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والوں میں 4 میجر، 2 کپتان، 1 پائلٹ آفیسر، 1 نائک، 1 لائنس نائک، 1 حوالدار اور 1 سوار شامل ہیں۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے پہلے فوجی کیپٹن سرور شہید تھے جنہوں نے 27 جولائی 1948 کو کشمیر کے محاذ پر جان دی تھی اور ان کا اعزاز 27 اکتوبر 1959 کو ان کی اہلیہ نے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ہاتھ سے وصول پایا تھا۔ میجر محمد اکرم نشان حیدر حاصل کرنے والی وہ دوسری شخصیت ہیں جو بنگلہ دیش میں ہی دفن ہیں کہ نشان حیدر حاصل کرنے والے باقی فوجیوں کی قبریں ملک کے مختلف علاقوں اور کشمیر میں واقع ہے۔ پاکستان کی عسکری تاریخ کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ 4 نشان حیدر 1971 کی جنگ کے بعد دیے گئے۔ 1971 کی جنگ میں بہادری پر پاکستان آرمی کے 4 نشان حیدر پانے والوں میں صرف 1 میجر اکرم کو مشرقی پاکستان کے دفاع کے دوران جان دینے پر یہ اعزاز ملا جبکہ دیگر 3 فوجیوں نے پنجاب کے میدانوں میں جنگ لڑتے ہوئے جان دی تھی۔ پاکستان میں آج تک جتنے بھی فوجیوں کو نشان حیدر دیا گیا انہوں نے اپنی جان انڈیا کے خلاف جنگ یا محاذرائی کے دوران دی۔ 1971 سے پہلے سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستانی فوج کی جانب سے نشان حیدر کا اعزاز دینے کا فیصلہ 1999 میں کارگل کی جنگ کے بعد کیا گیا جب کیپٹن کرنل شیر خان اور لالک جان ملک کے اس سب سے بڑے فوجی اعزاز کے حق قرار دیے گئے۔ 1971 سے 1999 کے درمیان نشان حیدر حاصل کرنے والوں میں ایک اور نام کا اضافہ ضرور ہوا ہے جو کہ نائک سیف علی خان جنجوعہ کا تھا جنہیں 14 مارچ 1949 کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے اپنا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہلال کشمیر دینے کا اعلان کیا تھا۔ 30 نومبر 1995 کو حکومت پاکستان نے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے مساوی قرار دینے کا اعلان کیا تو اس فہرست نائک سیف علی خان کا نام بھی شامل ہو گیا کہ وہ پاکستان آرمی کا حصہ تھے اور 1948 میں کشمیر کی پہلی جنگ میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ بجا طور پر نشان حیدر کے اعزاز کے مستحق تھے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ نشان حیدر پانے والے 11 افراد میں سے صرف 1 فوجی کو یہ اعزاز جنگ کے علاوہ کسی واقعے میں ملا اور یہ میجر طفیل محمد تھے۔ اگست 1958 میں میجر طفیل محمد مشرقی پاکستان رائفل کی کمپنی کمانڈر تھے جب مشرقی پاکستان کے لکشمی پور ضلع میں ان کی چوکی کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی اس وقت تک
دستے کی کمان کرتے رہے جب تک کہ انڈین فوجیوں کو انہوں نے وہاں سے مار نہیں بھگایا، اور اسی شام انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان دے دی۔ کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری اور شجاعت کا اعتراف ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور ذریعے سے سامنے آیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کو کارگل میں اپنے دستوں کے ساتھ قیادت اور مارکہ آرائی کرتے دیکھنے والے بھارتی بریگیڈیئر نے بعد ازاں بھارتی میڈیا سے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی میت کی جیب میں ایک تعارفی رکا اس وقت لکھ کر رکھ دیا جب کرنل شیر خان کا جسد خاکی پاکستان کی فوج کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس رکے میں تحریر تھا کہ کرنل خان بڑی بہادری سے لڑے۔ وزارت دفاع کے حکم پر پاکستان منٹ شان حیدر تیار کرتی ہے۔ ملک میں کرنسی کے ساتھ چلنے والے سکے بھی پاکستان منٹ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ نشان حیدر میں 88% تانبا، 10% سونا، 2% زنک شامل کیا جاتا ہے۔ تاہم اب تک پاکستان میں یہ اعزاز مادر وطن کے لیے اپنی جان دینے والوں کے حصے میں ہی آیا ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔